السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم بات کرتے ہیں آج کے دور کے چیلنجز کی تو ایک بہت بڑا چیلنج ہمیں نظر آتا ہے جو کہ جینڈر سے ریلیٹڈ ہے، یعنی ایک مرد کی شناخت اور ایک عورت کی شناخت. اور پھر اب اس کے درمیان میں ہم دیکھتے ہیں ایک لمبی لسٹ آ چکی ہوئی ہے کہ کون شخص اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کر رہا ہے. اور اس کی وجہ سے ہم جو مسلمان ہیں بہت پریشانی میں ہیں، کیونکہ ایک ہم اللہ کا حکم پڑھتے ہیں، قرآن میں ہم دیکھتے ہیں احادیث، اور وہاں پر ہمیں ایک بڑی کلیئر گائیڈ لائن ملتی ہے. لیکن جب ہم سوسائٹی میں جاتے ہیں تو یہی جو سارے چیلنجز ہیں ہمارے لیے بہت مشکل بن جاتے ہیں. میڈیکلی بھی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پیرنٹنگ کے پرسپیکٹیو سے بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایک سمارٹ پیرنٹ جو ہوگا وہ کیا کر رہا ہوگا، وہ ان معاملات میں بھی صحیح فیصلے کرے گا. تو اس کے لیے آج ہم جو اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صوبیہ خان، فزیشین ہیں، اور انہوں نے گریجویٹ کیا ہوا ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہے پبلک ہیلتھ میں، اور ساتھ ساتھ کہ یو کے اور کینیڈا میں کیونکہ وہاں کی جو پالیسی میٹرز ہیں ان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں، ان کو دیکھتی ہیں، تو ان کی ایک گہری نظر ہے اس ٹاپک کے اوپر کہ مسلمان ایک ویسٹرن کلچر میں اور پھر ایک ہمارا جو ایسٹرن کلچر ہے وہاں پر ان کے کیسے معاملات چل رہے ہیں، اور پھر جو ہمارا یوتھ ان چیلنجز کے ساتھ رہ رہا ہے اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے. تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صوبیہ، یہ ایک چیلنج ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑا چیلنج بنتا چلا جا بھی رہا ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک سیکس ہے اور ایک جینڈر ہے، اور اس کے ارد گرد جو مسلمان بچے ہیں ان کی کیا گفتگو ہے، کیا کنورسیشن ہے، کیا چوائسیز ہیں، یعنی ان کو اس کے بارے میں کیا پتہ ہونا چاہیے، اور والدین کو بھی کیا پتہ ہونا چاہیے. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن اور ویری امپورٹنٹ کویسچن. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمان بچے جس دنیا میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ کسی مسلم کنٹری میں ہوں یا دے آر لیونگ ابراڈ ان دا ویسٹ، وہ ایسی کانورسیشنز سن رہے ہیں اور ان میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں جن کا نمبر 1 اس سے پہلے مسلم کمیونٹیز سے کوئی ایکسپوجر نہیں ہوا، اور نمبر 2 بچے وہ کانورسیشنز سن رہے ہیں جن کے بارے میں پیرنٹس بالکل لا علم ہیں. ہاں، اس لیے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں اسکرین ہے، اور اس اسکرین پہ وہ جو مرضی کر رہے ہیں، پیرنٹس کو نہیں آئیڈیا ہوتا. اور ویسٹ میں یہ ہے کہ اس کو فارمل ایجوکیشن کا حصہ بنایا جا رہا ہے. سو بہت ارلی ایج سے بچوں کو اسکول میں ایسے ایسے کانسیپٹس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. فار ایگزامپل، اب بچے کی کانورسیشن کس طرح کی ہے، اسپیشلی ان دا ویسٹ. A class fellow can just ask a child, do you have 2 fathers? A girl can be accosted اسکول میں اور اس کو حجاب کی وجہ سے کوئی کہہ سکتا ہے what does Islam say about gays and lesbians? اب وہ بچہ کیسے آنسر کرے گا؟ اب آئیڈینٹی کا اتنا بڑا ایشو ہے. there are children who are identifying as animals کہ میں بلی ہوں. ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے میں کرو ہوں، میں کوا ہوں، مجھے کوا ٹریٹ کیا جائے. اس لیے کہ جب کوئی حد بندی نہیں ہوئی ہے تو پھر تو کوئی لمٹ نہیں ہے نا، جہاں مرضی آپ جس مرضی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ وہ بہت اہم کانورسیشنز ہیں اس وقت جو پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سے پہلے کہ وہ کریں، انہیں یہ کانسیپٹس خود سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ دے کین ہیو ہیلدی کانورسیشنز. ٹھیک ہے، میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی اس سے آگے کہ پھر جو مسلمان والدین ہوتے ہیں ان کے رول کیا ہونے چاہیے اس سلسلے میں، اور رسپانسبلٹیز کیا ہونی چاہیے. میں بھی جنرلی جب پیرنٹ سے ڈیل کرتی ہوں تو ایک پینک بٹن ان کا پریس ہوا ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے مجھ سے یہ ٹرمز بول رہا ہے LGBTQR، اور یا اس قسم کی کوئی بات کر رہا ہے، اور یا اپنی کسی کوئی ڈسکشن میں ان کی طرف کوئی ایسا اشارہ کر رہا ہے، اور میرے لیے یہ بات بہت مشکل ہو گئی ہے اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اس سے ڈیل کیسے کروں. اکثر پیرنٹس ابھی بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ شٹ آف ہو رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے. کیوں؟ بیکاز قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. ہم ازیوم یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ ایمان لے آئے تو آپ آگ میں جانے والے نہیں ہیں، رائٹ؟ سو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ پیرنٹل رسپانسبلٹی بہت اہم ہے.
صحیح. یہی جو آپ کے اولاد ہے دیٹ از یور لیگیسی, دیٹ از یور صدقہ جاریہ. تو آپ کیسے انشور کریں گے کہ وہ دین پر قائم رہے؟ تو یہ کانورسیشنز بہت اہم ہیں, بیکاز ان کانورسیشنز کے بغیر, ان کی ایبسنس میں, یا جب پیرنٹس کنفیوز ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی ساری سمپتھیز اس موومنٹ کے ساتھ مل جاتی ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ دے آر سیلنگ اے سرٹن نیریٹو. اچھا, رائٹ, بالکل. اس میں وہ اپنے آپ کو ایز اے وکٹم پورٹرے کر رہے ہیں. ہمیں ان کی ہسٹری نہیں پتہ, ہمیں نہیں پتہ کہ یہ موومنٹس شروع کیسے ہوئی تھیں, ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, ریشنل کیا تھا. سو جس طرح وہ نیریٹو, وہ اسٹوری سیل کی جاتی ہے, اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے, اس کے پیچھے آدھی سینچری پلس کی ایک موومنٹ ہے, بلکہ سیورل موومنٹس, لاٹ آف فنڈنگ, بہت ایفرٹ. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن ہمارے بہت سے مسلمان جو ہیں, جو اسپیشلی ویسٹرن کلچرز میں رہ رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ اب وہ پورا لیگل سسٹم ہے جو اس کو کوریج دے رہا ہے, ان کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ آئی تھنک کہ ان کے لیے اس وقت بہت چیلنجنگ ہوگی یہ سچویشن. تو ہمیں پھر قرآن اور سنت کی لائٹ میں دیکھنا ہے, اس کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ ہمیں کسی دارالایمان کے مقابلے میں دارالحرب میں رہنے کی کیا کنڈیشنز ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر لگائی ہیں, اور وہ کنڈیشنز کیوں ہیں, وہ ہماری اپنی پروٹیکشن کے لیے ہیں. صحیح. تاکہ ہم اپنا اور اپنے نیکسٹ جنریشنز کا دین بچا سکیں. اچھا, یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ ٹرمینالوجی یہاں پہ بول دی ہے, جو کہ ہمیں پتہ بھی ہے, اس پہ بات چیت بھی بہت ہوتی ہے کہ دارالایمان اور دارالکفر. اور بہت سے لوگ جو پاکستان سے یا کسی بھی مسلم ملک سے جاتے ہیں, اسپیشلی میں پاکستان کے ریفرنس سے بات کروں گی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں رشوت ہے, جھوٹ ہے, بے ایمانی ہے, تو یہ کون سا دارالایمان ہے؟ تو اس سے بہتر نہیں کہ ہم دارالکفر میں جا کے رہ لیں. وہاں پہ ایسے مسئلے تو نہیں ہیں نا. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے, لوگ آنیسٹ ہیں, وہاں صفائی ہے. لیکن یہ والے جو بگ چیلنجز ہیں یہاں وہاں پہ جو ایک لیگل سسٹم میں اب آ چکے ہوئے ہیں, تو ان کے بارے میں ہم پھر کیا کریں گے؟ یہ ایک بہت کامن مسپرسیپشن ہے, اور یہ بات صحیح ہے کہ کچھ اخلاقیات میں وہ بہت بہتر ہیں ہم سے, لیکن وہ جو ایسے ہم کہتے ہیں نا انگلش میں, یو کانٹ تھرو دا بیبی آؤٹ ود دا باتھ واٹر. بجائے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم یہاں اپنے سسٹمز ٹھیک کریں گے, ہم سے یہ سوچتے ہیں کہ ہم وی ابینڈن مسلم کنٹریز اینڈ وی موو ابراڈ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ایوری تھنگ از جسٹ گولڈن, یو نو, لائک ہر چیز بغیر کسی ایشو کے ہے, بہت خوبصورت ہے. ایسا نہیں ہے, وہاں کے اپنے چیلنجز ہیں. ٹھیک ہے, پورا پیکیج ہی ملتا ہے ہمیں. اٹس اے پیکیج ڈیل, اٹس لائک پروز اینڈ کونس, پازیٹیوز اینڈ نیگیٹیوز, آزمائش ہر جگہ ہے نا, رائٹ. لیکن پھر میرا سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کیا وہ ہجرت ہوگی؟ تو اگر ہم ہجرت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ہجرت کے بارے میں جو اسلامک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیت بہت اہم ہے. اٹ ڈپینڈز آن یور انٹینشن. تو جو اللہ کے لیے ہجرت کرے گا وہ ہجرت ہے, ورنہ اگر کسی نے کسی عورت سے شادی کے لیے کی یا مال کمانے کے لیے کی تو وہ جس نیت سے گیا ہے وہ اس کو مل جائے گا, بالکل صحیح, پر آخرت میں حصہ نہیں ہوگا. تو ہمیں یہ بہت اہم ہے یہ چیزیں سمجھنی when we are moving abroad, جب ہم ویزاز اپلائی کر رہے ہیں, امیگریشن اپلائی کر رہے ہیں, اور ہمیں اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ بہت سے فتاویٰ ملتے ہیں, اس کے اوپر بہت ڈسکشن ہے اس وقت جو دنیا میں ہو رہا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کہیں جاتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ کین آئی لیو ان دا ویسٹ, سو اٹس اے کویسچن ٹو آسک یور سیلف کہ مجھے کس کنڈیشنز میں ایم آئی الاؤڈ میرا مقصد ٹو لیو, مجھے اسلام کس شرائط کے ساتھ دارالکفر یا دارالحرب میں رہنے کو الاؤ کرتا ہے. صحیح. اچھا, اس میں ہمیں یہ بھی بہت اہم چیز ایک دیکھنی ہے کہ تمام مسلم ممالک ایک جیسے نہیں ہیں, تمام دارالحرب یا دارالکفر ایک جیسے نہیں ہیں. صحیح. تو ہم براڈ آؤٹ لائن سے بات کریں گے, یعنی اوور آرچنگ پرنسپلس کیا ہونے چاہیے, رائٹ. ڈیٹیلس پھر ہر انسان خود پڑھ سکتا ہے. تو یہ دیکھنا کہ کیا میں اپنے دین سے اتنا کمیٹڈ ہوں, اور کیا مجھے اتنا علم ہے دین کا کہ میں اگر کسی دارالکفر میں رہوں تو میں فل کمٹمنٹ سے اسلام پریکٹس کر سکوں. بالکل صحیح. یہ ایک بہت اہم کنڈیشن. دوسری اہم کنڈیشن, جس ملک میں آپ جانا چاہ رہے ہیں, رہنا چاہ رہے ہیں, پڑھنا چاہ رہے ہیں, اینڈ یو وانٹ ٹو لیو دیئر, یو وانٹ ٹو موو دیئر, اس کی رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں,
کیا وہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں کیا وہ انہیں الاؤ کرتا ہے وہ ملک کہ وہ اپنے دین کو اوپنلی اور پوری طرح صحیح پریکٹس کر سکیں؟ ٹھیک ہے. یا ان کی طرف سے کچھ لمیٹیشنز ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ وہ کویسچنز ہوں گے جو 1-to-1 بیسس پر ہر انسان اس کو سمجھے گا. اچھا یہ جب آپ نے بات کی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیر از ویب آف پالیسیز، یعنی اتنی کمپلیکیٹڈ پالیسیز ہیں جو اس وقت وہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں ریلیٹڈ ٹو یہ سیکس اینڈ جینڈر جو آئیڈیالوجیز چل رہی ہیں. اب یہ جو مسلمان باہر رہ رہے ہیں اور پھر ان کی اولادیں، خاص طور پہ ٹین ایج بچے ہیں اور آگے آنے والی نسلیں ہیں، ان کو کیسے امپیکٹ کریں گی اور کر رہی ہیں؟ آپ دیکھیں ہر چیز جو آپ کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ رہنے میں، اس کے لیے گورنمنٹ ایک پالیسی بناتی ہے. ٹھیک. رائٹ. اس سے وہ عوام الناس کو سروسز پرووائڈ کرتی ہے. فار ایگزامپل ایک ایجوکیشن پالیسی ہے. آپ جب کہیں موو ہوں گے تو آپ کا بچہ اسکول جائے گا. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے اسکول پالیسی کیا ہے اس پروونس کی، اس ملک کی. جب وہ پالیسی لیول پہ ایک حکم نافذ کر دیتے ہیں کہ گریڈ 1 2 3 فار ایگزامپل وہاں سے سیکس اینڈ جینڈر ایجوکیشن پڑھائی جائے گی، تو اب آپ اپنے بچے کو اس چیز سے کیسے بچائیں گے؟ اور جب وہ بچہ ایکسپوز ہو رہا ہے اس سے، یا کیا آپ وہاں ایسے اسکولز ہیں فار ایگزامپل کچھ اسلامک اسکولز ہیں یا ہوم اسکولنگ فائٹنگ بیک، ہوم اسکولنگ میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ آپ کو الاؤ کریں گے پیرنٹس کو کہ آپ یہ سبجیکٹ نہ ٹچ کریں یا اپنی مرضی سے پڑھائیں. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ کریکولم کتنا پرسکرپٹیو ہے، یعنی کتنا وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایگزیکٹلی یہ چیز ایسے پڑھائی جائے گی. تو یہ وہ کویسچنز ہیں جو ہم سب کو پوچھنے چاہیے، ہم سب کو سمجھنا ہے. ہمیں زیادہ باشعور انسان بننا ہے. اور آپ دیکھیں اسلام ہمیں، قرآن ہمیں شعور دیتا ہے نا. بالکل صحیح ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے فیصلے کریں. ایکچولی آپ کی بات سن کے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایک انسان جو ایک مسلمان ملک سے جاتا ہے، ویسٹرن کلچر میں جاتا ہے، وہ ایسے کرے جیسے نظریں چرا رہا ہے. یعنی یہاں رہتے ہوئے بھی جو کچھ حقائق ہیں ان کو بھی صحیح طرح فیس نہیں کر پا رہا، اور وہاں جا کر بھی وہ ایک گلوریس پکچر دیکھ رہا ہے اور یہ نہیں سمجھ رہا ہے، جسے آپ نے کہا کہ پھر ایک ایک پالیسی پڑھ کے جائیں آپ اور یہ دیکھیں کہ ان معاملات کا آپ کے اوپر اثر کیا ہوگا. تو اگر ایک چیز لیگل سسٹم میں آ گئی ہے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہوگا اور اس سے آپ کیسے مطلب معاملات کریں گے، کیسے اس ساری چیز کو، یہ جو کمپلیکیشن ہے اس وقت جو ہم مسلمان فیس کر رہے ہیں ورلڈ وائڈ، اس کو انٹینگل کیسے کریں گے؟ مطلب بچوں کے لیول پہ بھی بچے کیسے اس کو فیس کریں گے؟ آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں پہ تو ایک چھوٹا سا بھی پیئر پریشر آتا ہے تو والدین بڑی آسانی سے بچوں کو کہہ دیتے ہیں بیٹا اس دوست سے نہ ملو. میں اکثر مدر سے کہتی ہوں کہ اگر آپ کا کوئی دوست ہو یا رشتہ دار ہو یا جو برادری کی کوئی نیڈ ہو، شادی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، اس میں آپ کہتے ہیں کیا کریں مجبوری ہے، تو وہ بچے کو ہم نے وہاں پہ تو پھر ایک بہت مشکل ڈیلیما میں ڈال دیا نا. اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا؟ اس میں دو بہت اہم چیزیں ہیں. دینی طور پر ہمیں اپنے دین کا، قرآن کا، حدیث کا، سنت کا صحیح علم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وی نیڈ ٹو میک این ایفرٹ ٹو لرن آر فیتھ، آر لائف اسٹائل. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم جا رہے ہیں ہم وہاں کے بارے میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر کے جائیں. فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ممالک ہیں جو امیگرینٹس کو اسیملیٹ کرتے ہیں. اسیملیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو طرح کی پالیسی ہوتی ہے. ایک وہ پالیسی ہوتی ہے کہ جو امیگرینٹ آیا ہے وہ اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھ سکتا ہے، ملک اس کو الاؤ کرتا ہے. فار ایگزامپل کینیڈا، یو ایس. کچھ ممالک ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو امیگرینٹ آئے وہ ہمارے رنگ میں پورے کا پورا ڈھل جائے. فار ایگزامپل فرانس، رائٹ. وہاں پہ اگر آپ موو کریں تو آپ کی بہت بڑی اسٹرگل ہوگی اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دین پہ رکھنا. ٹھیک ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ویسٹ میں بہت ریسرچ ہو رہی ہے، مسلم ریسرچ آرگنائزیشنز کر رہی ہیں، تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 1/4 آف دا مسلم چلڈرن، جو یوتھ ہے اس وقت مسلمانوں کی، وہ سیلف آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہی ہے ایز مسلم. کنفیوز ہو گئے نا، کنفیوزڈ ہیں. اس لیے بھی کہ دیکھیں ہم نا جو دین سکھاتے ہیں نا وہ ہم عقیدے پہ کام نہیں کرتے، گراس روٹ لیول پہ کام نہیں کرتے. ہمارے یہاں پہ بھی وہ ایک ٹپیکل طریقے سے بتا دیا جاتا ہے بس نماز پڑھ لو، اور لڑکی ہے تو اس کو بتا دیا کہ ماڈسٹلی ڈریس اپ ہو جاؤ، اور بس وہی بات ہے کہ ایمان مفصل، ایمان مجمل کے نام سے ہم کچھ باتیں بیسک بتاتے ہیں.
تو وہ بچے جب وہاں جاتے ہیں کوئی ان سے وائی کا سوال پوچھتا ہے نا تو وہ بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے, اسے نہیں سمجھ آتی کہ اس کا میں نے جواب کیسے دینا ہے. تو یہاں پہ پھر سوال یہ آتا ہے کہ کیا اسلام ہمیں اس سلسلے میں کوئی گائیڈ لائن دیتا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ہمیں ایسا سسٹم دیا ہے, ایسا کوئی اسٹرکچر دیا ہے جو کہ ہم مسلمان ملک میں رہ کے یا نان مسلم کنٹری میں رہ کے یا ارسپیکٹیو کی کیا پالیسیز ہیں ہم وہاں پہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک بہت آپ نے اہم کوشچن کیا ہے. ہمیں ایک بہت امبریلا لیول پہ یعنی ایک اوور آرچنگ پرنسپل ملتا ہے. اچھا. مقاصد شریعہ, رائٹ. یوزلی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور ہم ڈر جاتے ہیں. شریعت بول دیا ہے تو آدھے لوگ تو ڈر جائیں گے کہ یہ ڈر جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرنے لگے ہیں, کوئی ریسٹرکٹیو قسم کا لا آنے لگا. اور شریعہ از سچ اے پروٹیکٹیو, سچ اے بیوٹیفل کانسیپٹ. اس کا ایک بیسک شریعہ ہے کیا؟ کسی بھی معاشرے میں جو انسان رہ رہے ہیں, مسلمان رہ رہے ہیں, ان کو تمام حقوق کیسے ادا کیے جائیں, کیسے وہ سسٹم بنایا جائے, وہ اسٹرکچر سپورٹس دی جائیں. اس کو ہم کہیں گے ون ون, کہ بھئی وہ کہیں رہ سکیں, سوسائٹی میں پروڈکٹیو بھی ہو سکیں اور اپنی سارے رائٹس اور رسپانسبلٹیز ان کو پتہ ہوں. صحیح. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ہمیں سب بتا دیا ہے کھول کے. اچھا, اس کے اندر بہت سی کلاسیفیکیشنز کی گئی ہیں. فار ایگزامپل مقاصد کیا ہیں شریعت کے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہے بہت بیسک لیول پہ کچھ مقاصد ہیں, پھر ایک ہیں جو آپ سمجھیں کہ ذرا سیکنڈری نیڈس کے ہیں بارے میں, اور کچھ ہیں جو لگژریز کے بارے میں ہیں. جو بیسک ہے ہم صرف اس کی بات کرتے ہیں اس وقت. فار ایگزامپل دا موسٹ بیسک ہیومن رائٹ وہ کیا ہے؟ اچھا, یہ وہ ہیں کہ ایک انسان کو سروائیول کے لیے, اس زندگی میں سے گزرنے کے لیے, اس آزمائش کو میں کامیاب ہونے کے لیے اس کو یہ بیسک نیڈز ہیں. اس میں سب سے بڑی نیڈ کیا ہے جو بیسک ہیومن رائٹ از دین, کہ ایک انسان کو یہ پتا ہو کہ میرا رب کون ہے, میں نے کس طرح پاس ہونا ہے اس ایگزام میں, میں نے جب اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. بالکل صحیح. تو واٹ ول کوالیفائی می فار جنہ. ٹھیک. اچھا, اب دین چونکہ ایک بہت بیسک نیڈ ہے, ہیومن رائٹ ہے, تو اس میں کیا ہم اسٹیپس کریں گے؟ فار ایگزامپل ابلاغ دین, رائٹ. وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ آور سیلوز, وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ آور یوتھ. اور پھر آپ اس میں دیکھتے ہیں ہر اینگل سے آپ ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھتے ہیں نا. ایک اور بہت بڑا جو آپ کو ہیومن رائٹ ہے وہ عقل ہے, رائٹ. تو ہم اس میں اسلام نے کیسے پروٹیکشن دی کہ دیکھیں قرآن میں بار بار عقل کے استعمال کے لیے کہا گیا ہے, اولو الالباب کہا گیا ہے, یتفکرون, یتذکرون, تعقلون, عقل والوں کے لیے قرآن. بالکل. اچھا, عقل کے لیے فار ایگزامپل ڈوز اینڈ ڈونٹس میں کیا آئے گا کہ ایجوکیشن گورنمنٹ ہیز ٹو ارینج. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی عقل کو پروٹیکٹ کرتی ہے, اس کو نرچر کرتی ہے, اس کو پروان چڑھاتی ہے. دوسری طرف ڈونٹس میں کیا آتا ہے؟ شراب کیوں منائیں, ڈرگس کیوں منائیں؟ بیکاز وہ جو خمر ہے وہ آپ کی عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے, سو آپ کی ڈیسیجن میکنگ از افیکٹڈ. بالکل صحیح, رائٹ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آنر ہے کسی کا, رائٹ. اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شریعہ کیسے پروٹیکٹ کرتی ہے. اس کانٹیکسٹ میں جو ہم ایک بہت اہم چیز, اچھا پھر آپ دیکھتے ہیں جان. بالکل. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جان کی جو ڈوز میں آئے گا, یعنی اس کی پروٹیکشن میں پہ کیا آئے گا کہ دا گورنمنٹ ہیز ٹو ارینج ہاسپٹلز, ایمرجنسی سروسز, رائٹ. ڈونٹس میں کیا آئے گا؟ ہومیسائڈز اینڈ سوئسائڈز آر حرام, رائٹ. اور یہ سارے کانسیپٹ کے پیچھے ایک بیسک کور کانسیپٹ کیا ہے کہ ہماری جو بھی نعمتیں ملی ہیں وہ ہماری نہیں ہیں, دے بلانگ ٹو اللہ. اللہ امانت, اور ہمیں امانت کے طور پہ دی گئی. تو جو ایک اس میں بہت اہم چیز آتی ہے جو سیکس اینڈ جینڈر کی ریلیونس میں آتی ہے, اور ہم اس کو اس طرح سمجھ لیں تو ہمیں بہت کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے. اور وہ کیا ہے؟ پروٹیکشن آف نسل, رائٹ. اس میں پھر ہمیں ڈوز اور ڈونٹس میں کیا ہیں؟ ڈوز میں کیا ہیں کہ ہیٹروسیکشول میرج از دا اونلی میرج دیٹس الاؤڈ. بالکل. کیوں؟ کیونکہ آپ میل اور فیمیل ہوں گے تبھی نسل کی بقا ہوگی. بالکل. آپ ایک سمپل سی ایگزامپل اس میں لیتے ہیں کہ کسی آئی لینڈ پہ آپ جا کر 100 فیمیلز کو رکھ دیں, ایک آئی لینڈ پہ آپ 100 میلز کو چھوڑ دیں, 150 سال کے بعد وہ دونوں آئی لینڈز بالکل خالی ہو جائیں گے. یو ہیو ٹو پٹ دم ٹوگیدر آن دا سیم آئی لینڈ. اور پھر دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح, یعنی اللہ تعالیٰ اس کی اسپرچویلٹی ایک پیچھے جو ایلیمنٹ ہے, تو ہیٹروسیکشول میرج اینڈ تھرو نکاح. اب ڈونٹس میں کیا آتا ہے
کہ اگر ہم یہ ڈوز سمجھ لیتے ہیں تو ڈونٹس آٹومیٹکلی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے منع کیا تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں نسل کا بقا نہیں ہوگا. سو گیز, لیزبینس, اگر آپ کو اس کا ریشنیل سمجھ آ رہا ہے ایک بہت سمپل کامن سینس طریقے میں جو ایک چھوٹا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے. ایکچولی جو آپ بات بتا رہی ہیں نا اتنی لاجیکل ہے, اتنی وہ ایسی بات ہے کہ مطلب وہی بات ہے, چھوٹی سی کیلکولیشن ہے جس سے ہم یہی سوچتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا بھائی, تو دنیا کیسے جائے گی, کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے اسپیشلی ہمارا یوتھ ہوتا ہے اور پھر ایسے افراد جو ہوتے ہیں جو بہت ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں اور ان باتوں کے لیے سافٹ کارنر ڈیولپ کر لیتے ہیں, اس کے لیے بہت سارا ان کا ریشنیل خود بخود آ جاتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہوتا, ہم تو اس کو اللاجیکل لاجک بولتے ہیں, لیکن بہرحال لوگ ہیں جو اس پہ بلیو کرتے ہیں. تو کیا کوئی ایسی ریسرچ ہے جو سارے کانسیپٹ کو نگیٹ کرتی ہے, کہتی ہے کہ یہ بالکل ہی فضول کانسیپٹ ہے, بالکل ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں اس کی طرف نہیں جانا چاہیے؟ ایکچولی دس از ویری انٹرسٹنگ. آپ جو ایک نیریٹو دیکھتے ہیں نا جو بلڈ کیا گیا موویز میں, ڈراماز میں, لٹریچر میں, انٹرویوز میں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے آئی ایم بورن دس وے, یہ میرا قصور نہیں ہے, یہ میری چوائس نہیں ہے, آئی ایم بورن گے, گاڈ میڈ می لائک دس, رائٹ. اچھا, جب آپ اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو آپ اپنے اوپر سے تمام ذمہ داری اتار دیتے ہیں کہ میرے پاس تو چوائس کی ذمہ داری نہیں, میرے پاس تو چوائس کی لبرٹی ہی نہیں ہے, آئی کین ناٹ چوز بیکاز آئی ایم بلڈ دس وے, آئی ایم میڈ دس وے. صحیح, رائٹ. اس پہ بہت ریسرچ ہوئی ہے کہ کیا یہ ایک لائف اسٹائل چوائس ہے یا کیا یہ جینیٹک ہے. صحیح. عام طور پہ اس کو پورٹرے ایسا کیا تھا کہ یہ جینیٹک ہے, انسان کے اختیار میں نہیں ہے. تو ایک بہت بڑی اسٹڈی کی گئی یو ایس اور یو کے کی کلیبوریشن سے, تقریباً 500,000 پارٹیسپینٹس کا اس میں ڈیٹا تھا. یعنی آپ سوچیں کہ تقریباً 4.5-5 لاکھ لوگ, تو یہ بہت بڑا سیمپل سائز ہے. اور اس میں انہوں نے یہ دیکھا ڈی این اے اور کروموزومل لیول پہ, یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ایک خلیے کے اندر وہ مٹیریل رکھا ہے کہ جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہماری شکل کیسی ہوگی, آنکھوں کا رنگ کیسا ہوگا, قد کیسا ہوگا, بہت سی کھانا کیا پسند ہوگا, بات کیسے کریں گے, ایوری تھنگ از ڈٹرمنڈ, رائٹ. اس سے تو یہ اس کے اوپر اسٹڈی تھی اور سیورل ایئرس کی ریسرچ کے بعد انہوں نے کنکلوژن یہ نکلا کہ ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں ملا کہ کوئی جین ہے یا کوئی کروموزوم ہے جو کسی انسان کو گے یا لیزبین بناتا ہے. آپ اس اسٹڈی کو اگر آپ یو کین جسٹ گوگل اٹ, تو آپ کو اس طرح کے اگر آپ ورڈ ٹائپ کریں کہ نو گے جین ڈسکورڈ اسٹڈی. اچھا, لیکن پھر میں یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ پھر اس ایجنڈے کو اتنا زیادہ اسٹرانگلی کیوں آگے پش اپ کیا جاتا ہے, پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں نا, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جی چند 100 سالوں کے بعد ہم اس کی ریپرکشن سہیں گے, اٹ از ویری آبویس, ٹھیک, وہ بھی ہے مسئلے مسائل. یعنی میں کچھ ریسرچز پڑھی تھی, اس میں یہاں تک تھا کہ اس طرح کی جو کمیونٹیز ہوتی ہیں ان میں ڈپریشن اور سوسائڈل ریٹ بہت زیادہ ہے. اچھا, ابھی اس کو وہ کس طرف لے کر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی سوسائٹی کیونکہ ان کو ایکسیپٹنس نہیں دیتی اس لیے ایسے ہیں. حالانکہ جب آپ ویسٹرن کلچرز میں جائیں تو دیٹ از ویری اوپن ٹو کہ بھائی تمہاری زندگی ہے, جیسے مرضی گزارو, لیکن وہاں پہ بھی کیونکہ وہی بات ہے, میں اس کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ آپ اگینسٹ دا نیچر جا رہے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے. تو پھر کیوں اتنا اسٹرانگلی اس کو پٹ فارورڈ کیا جاتا ہے جب ہر حساب سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے سالڈ؟ اچھا, آپ دیکھیں کہ شیطان صرف یہی نہیں چاہتا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کریں, بلکہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی تخلیق کو بدلیں. قرآن میں ہے بالکل اسی طرح سے, رائٹ. قرآن tells us, warns us کہ اللہ کی جو خلق ہے اس کو نہیں بدلنا, رائٹ. لا تبدیل لخلق اللہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی کنسرٹڈ ایفرٹ ہے اور اس کے پیچھے بہت سی موومنٹس ہیں, اس میں بہت فنڈنگ کی گئی ہے. 1 صدی یا آدھی صدی سے تو بہت زیادہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو ثمر ہے, یعنی اس کا جو فروٹ ہے,
وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک دم یہ ہو گیا پوری دنیا میں, یہ چیز پھیل گئی. ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے بہت عرصے سے ایک ایفرٹ تھی جو کی جا رہی تھی. صحیح, یعنی کہ آہستہ آہستہ وہ اسٹیپس ہر جنریشن تک جا رہے تھے اور کرتے کرتے وہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ آئس برگ فنومینن ہوتا ہے نا. آئس برگ فنومینن کیا ہوتا ہے کہ جب آئس برگ ایک پانی میں فلوٹ کر رہا ہوتا ہے, یعنی جسے کہتے ہیں برفانی تودا, تو آپ کو جو اوپر اس کا حصہ نظر آتا ہے وہ صرف ٹپ ہوتا ہے, رائٹ. جو نیچے پورا اس کا آئس برگ ہوتا ہے وہ سبمرجڈ ہوتا ہے پانی کے اندر, وہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. یہ تو مجھے بہت ہی کوئی ڈینجرس سی گیم لگ رہی ہے, جو کہ یعنی سامنے کچھ اور پکچر دکھائی جا رہی ہے, ایک ہمدردی کا سین کریٹ ہو رہا ہے, اور ہمارے بچے بھی ہر وقت بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. اب تو یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ جی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں رجسٹر کرنا چاہتے کہ یہ بوائے ہے گرل ہے. ہم کہتے ہیں کہ بچہ بڑا ہوگا تو ہم پوچھیں گے بیٹا آپ کا کیا دل چاہ رہا ہے, آپ کیا بننا چاہتے ہیں, اور وہی بات ہے کہ آپ کے پاس اوپن لبرٹی, آپ جو بننا چاہتے ہیں. تو اس میں تو لگتا ہے بہت سارے ملٹیپل پلیئرز ہیں جو اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اس میں بہت سارے پلیئرز ہیں. آپ دیکھیں کہ کیا ہم ایک بچے سے پوچھتے ہیں کہ ڈو یو وانٹ ٹو ڈرنک الکوہول ایٹ 4 years old؟ کیا ہم ایک 6 year old کو گاڑی دیتے ہیں؟ ہم نہیں دیتے نا. کیوں ہم نے وہ لاز بنائے ہیں؟ اس لیے کہ ایون اسکول جانے کے لیے چوائس نہیں دیتے, کپڑے بدلنے کے لیے کئی دفعہ چوائس نہیں دیتے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اور بہت سے پارٹنرز ہیں نا. فار ایگزامپل میڈیکل انڈسٹری از انوالوڈ, کہ وہ ڈاکٹرز ہو آر گیونگ دوز ہارمونز یا ہارمون بلاکرز. اب آپ دیکھیں کہ وہ انڈر ایج بچوں کو بھی دیے جاتے ہیں, وہ ڈاکٹرز جو سرجریز کر رہے ہیں. اس میں فارما انڈسٹری انوالوڈ ہے, اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس انوالوڈ ہیں, اس میں گورنمنٹ لیول پالیسی انوالوڈ ہے. یس یو آر رائٹ, دیر آر لاٹ آف پلیئرز انوالوڈ. اچھا, میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جیسے کہ ہم 2 ٹرمز یوز کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے سیکس اور ایک ہوتا ہے جینڈر, ان میں بھی کوئی ڈفرینسز ہیں؟ بالکل. آپ دیکھیں سیکس وہ ہے جو آپ کی ایٹ برتھ ڈیفائنڈ ہے, ٹھیک ہے, رائٹ. اور یعنی جب اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں فوراً پتہ چلتا ہے یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اچھا, اس میں کافی چیزیں ہم دیکھتے ہیں. ایک چیز جو اس میں ہے وہ آپ کا کروموزوم ہے, اور وہ کوئی بھی لیب ٹیسٹ آپ کر کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. جینڈر کیا ہے؟ جینڈر ہے کہ وہ انسان سبجیکٹیولی یعنی اپنی فیلنگ, اپنی سوچ میں اپنے آپ کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کئی دفعہ کوئی بھی آ کے کہتا ہے کہ میری باڈی تو میل کی ہے لیکن مجھے فیلنگس فیمیل والی آتی ہیں. اچھا, آپ دیکھتے ہیں بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ جن میں کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ٹراما, کوئی اور ایکسپیرئنسز ہیں. ایک جو بہت اہم چیز ہم دیکھتے ہیں نا, ایک فرق مسلم معاشرے میں اور اغیار میں اور پریکٹسنگ مسلمز میں, وہ یہ ہے کہ جو پریکٹسنگ مسلم ہے نا, وہ بہت ینگ ایج سے اپنے بچوں کو آئیڈینٹی دیتا ہے کہ تم مسلمان ہو, تم لڑکا ہو, تم لڑکی ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر قرآن میں کتنا سٹریس ہے, مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کتنی چیزیں ہمیں بتائیں. بالکل, لباس کیسا ہوگا, گفتگو کیسی ہوگی, اور یہ کہ ایک دوسرے کے متشابہ نہ ہو. ہاں جی بالکل, رائٹ. آپ کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سو وومنز ہینڈ, اور وہ میسکولن لکنگ ہینڈ تھا, تو کہا کہ مہندی لگاؤ, سو دیٹ اٹس امیڈیٹلی آئیڈینٹیفائبل. نہیں بالکل, اس کا بلکہ فائدہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں مطلب مرد کو کہا جاتا ہے. مطلب لوگ کئی دفعہ اس بات سے اوفینڈ ہوتے ہیں, کیونکہ وہی بات ہے کہ باقی جو آئیڈیالوجیز ہیں انہوں نے اتنا اٹیک کیا ہوا نا. حالانکہ یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی کلیئر ہو رہی ہے کہ میں کون ہوں اور میری کیا ایک رسپانسبلٹی ہے ان مائی رول, وہ آپ جلدی ایج سے اپنا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, لیکن الٹیمیٹلی پھر بات یہ آتی ہے کہ ایک مسلمان جو ہے آج کے دور میں کہاں فٹ ان ہو, کیونکہ آلریڈی یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ جی اسلام, بہت سے لوگ ایسی بات ٹپکلی کہتے ہیں, پریکٹیکل نہیں ہے آج کل کے ٹائمز کے حساب سے, اس کو موڈیفائی کرنا چاہیے. اور پھر یہ جو جینڈر رولز ہیں اس کے بارے میں آپ اگر یوٹیوب پہ چلے جائیں یا سوشل میڈیا پہ ہوں, آپ کو نظر آتے ہیں ایسے کیسز کہ جی یہ 2 مسلمان لڑکیاں تھیں, انہوں نے شادی کر لی آپس میں, 2 مسلمان لڑکے تھے, ان کا یہ ریلیشن شپ تھا, یا کوئی اپنے آپ کو کیسے ٹرانسجینڈر خود سے ڈکلیئر کر رہا ہے کہ میں بس رہنا چاہتا ہوں مرد کی طرح یا عورت کی طرح یا جو کچھ بھی. تو آج کے دور میں رہتے ہوئے ایک مسلمان جو ہے وہ کیسے فٹ ان ہو. اور پھر اگلی بات یہ آ جاتی ہے, اگر وہ مسلمان ملک سے باہر رہتا ہے جہاں کی ایک لیگل پالیسی بھی ہے کہ جی آپ ان باتوں کے اگینسٹ نہیں بول سکتے,
بیکاز یہ لیگل فریم ورک میں اب آ چکا ہے, تو وہاں پہ وہ کیسے فٹ ان ہو؟ آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں, ماننا چاہتے ہیں؟ آپ کو چوائس تو دی گئی ہے نا ایز ہیومن بینگ کہ آپ اپنی چوائس سے اللہ کو مانیں. جب آپ مان لیتے ہیں اس کو رب, تو پھر اس کے ہر حکم کو اوبے کرنا ضروری ہے نا, اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا, چاہے وہ سمجھ آئے یا نہ آئے. صحیح, رائٹ. اینڈ پارٹ آف دیٹ, اینڈ آئی تھنک اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ جو اس وقت یہ ہو رہی ہے اس ساری موومنٹ کے اندر, وچ از دا لاس آف آئیڈینٹی. اچھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو سارے رولز ہیں جو ہم نے کئی ڈسکس کیے ہیں, کچھ ہم نے اوور آرچنگ پرنسپلز ڈسکس کیے ہیں, وہ ہماری آئیڈینٹی کو پرزرو کرتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں بہت سی کمیونٹیز جن سے ان کی آئیڈینٹیز چھین لی گئیں, ان کمیونٹیز کا انجام کیا ہوا. صحیح. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیجنس کمیونٹیز نارتھ امریکہ کی, آسٹریلیا کی, تو جیسے امریکہ کینیڈا میں ہے, وہاں جو انڈینز تھے جب ان سے جب وہ مغلوب ہوئے اور جو غالب آنے والی اقوام تھیں انہوں نے ان کو سب ہیومن سمجھا کہ یہ انسان نہیں ہے, ہم انہیں ایجوکیٹ کریں گے, ہم انہیں انسان بنائیں گے. تو میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی, اس میں ایک بچہ اپنی ماں کے بارے میں اس کے جو میموریز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم کوئی 8 یا 10 بہن بھائی تھے, اور میری ماں جب وہ نیا کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو پہلے 3 سال بہت پیار کرتی تھی. وہ جیسے 4 کے قریب اس کی ایج ہوتی تھی تو وہ شی وڈ کمپلیٹلی ڈسٹینس ہر سیلف اینڈ شی وڈ ابینڈن دیٹ بیبی. اور وہ ہمیں بہت بعد میں سمجھ آیا کہ وہ ہوتا کیا تھا, کیونکہ ایٹ 4 اور 5 جو کرسچن مشنری اسکولس تھے وہ آ کے بچوں کو دے وڈ جسٹ رپ دا چلڈرن آؤٹ آف دا ہومز لے جاتے تھے, اینڈ دے وڈ ٹیک دیم ٹو انڈین ریزیڈینشیل اسکولس. اچھا, وہاں جو مظالم ہوئے وہ ہمیں آج نظر آ رہا ہے, میس گریوز مل رہی ہیں جہاں بچے دفن ہیں, ان کی باڈیز, ان کے اوپر جو ٹارچر کیا گیا وہ اپنے ٹائم پہ جو ہوا وہ تو ہوا, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد سیورل جنریشنز لیٹر وہ جو لاس آف آئیڈینٹی تھا, لاس آف لینگویج, لاس آف انڈیجنس فوڈ, کوکنگ میتھڈس, کلودنگ, اس سب کا انجام کیا ہوا کہ نان انڈیجنس پیپلز کے مقابلے میں جو انڈیجنس کمیونٹی, یعنی فار ایگزامپل آپ سمجھیں کہ میٹی نیشن یا کوئی اور فرسٹ نیشن انڈینز, اب جو باقی اس ملک میں رہنے والا عوام ہے ان کے اور ان کے درمیان کمپیریٹیو ریسرچ کی گئی. اچھا, کہ دونوں میں ڈپریشن ریٹس کا کیا فرق ہے, سوئسائڈ کا کیا فرق ہے. تو اس میں ریسرچ میں یہ سمجھ آیا کہ ان کمیونٹیز میں جن سے آئیڈینٹی چھین لی گئی تھی, کئی جنریشنز بعد, صدیوں بعد بھی ان کا ڈپریشن ریٹ از سیورل ٹائمز ہائر, ان کا سوئسائڈ ریٹ فار ایگزامپل 6, 7, 8 ٹائمز ہائر دین نان انڈین نیشنلز. اچھا, یہ ساری باتیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں جب ہم پڑھتے ہیں, لیکن لیٹس سے آپ کسی سے بات کر رہی ہیں اور یہ ساری بات آپ نے کی اور کوئی ایک ینگسٹر بیٹھا ہے اور وہ آپ کی بات ساری سن کے کہتا ہے کہ لیکن مجھے تو جو ڈیزائرز آتی ہیں نا وہ ایسی ہی آ رہی ہیں, اور مجھے تو اللہ نے پھر ایسا ہی بنایا نا, میرا اس میں کیا قصور, اس کو ہم کیسے سمجھائیں؟ دیکھیے, فرسٹ آف آل پہلے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا وہ ریلیشن شپ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے جس میں وہ یہ ایکسیپٹ کرے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور جو مجھے حکم دے گا میں نے اس کو اوبے کرنا ہے. صحیح. مجھے جو ڈیزائرز ہیں, جو میرے وانٹس, نیڈس ساری, اس کو میں نے لمٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینس کے اندر, اور میں والنٹیریلی یہ کروں گا, مجھے کوئی فورس نہیں کرے گا, میں اپنی مرضی سے ایسا کروں گا. ٹھیک, رائٹ. اور پھر اسے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان تھاٹس کا یا وانٹس کا ہونا اٹس کوائٹ نیچرل. ہر انسان کو اس کا نفس بھی خواہش دلاتا ہے, شیطان بھی دلاتا ہے, ہم اس پہ کس حد تک اب عمل کرتے ہیں, اور یہی ہمارا امتحان ہے.
تو یہی زندگی کا امتحان ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اللہ کے سامنے جھک جائیں. صحیح بات ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ایک جو چیلنج ہے، جیسے بہت سے جو ویسٹرن کلچرز میں لوگ رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسپیشلی جہاں لیگل سسٹم بن گیا، اب کیا ہوا ہے کہ یہ جو لیگل سسٹم بنایا گیا نا، بہت ٹیکنیکلی ایسے ساؤنڈ رکھا گیا ہے کہ وہ مائنورٹی لاز میں ڈال دیا گیا، اور اب اس میں مسلمان بھی مائنورٹی میں آ رہے ہیں. اگر وہ کسی چیز کے لیے آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو صرف یہی نہیں ہوگا کہ یہ والا جو ایک جینڈر سے ریلیٹڈ جو بھی اس وقت چل رہا ہے سلسلہ، وہ اس کو ٹھیک کیا جائے گا یا اس کو افیکٹ ہوگا، مسلمانوں کے جو بیسک رائٹس ہیں اپنے دین کو پریکٹس کرنے کے، وہ بھی پھر افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی کیا گیا ہے بہت سی جگہوں پہ، بہت سے ممالک میں. آپ دیکھیں کہ جب پچھلے 10-20 سال میں EDI پالیسیز، E فار ایکویٹی، D فار ڈائیورسٹی اینڈ I فار انکلوژن، جب ان پالیسیز پہ کام ہو رہا تھا تو تمام ولنریبل کمیونٹیز کو، مائنورٹیز کو اکٹھا ڈال دیا گیا اس کے اندر. تو ہمیں اب یہ سمجھنی ہے کہ یہ پالیسیز کیسے بنی، ان کے بیسز کیا تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم باہر ہوتے ہیں تو وہاں پہ بہت سی ایڈووکیسی گروپس ہیں جو مسلمس کی طرف سے بھی ایڈووکیٹ کرتی ہیں ان کے رائٹس کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہمیں خود اپنے رائٹس کا علم حاصل کرنا ہے، اسلام کی نظر میں اور جس ملک میں ہم رہ گئے اس کی نظر میں. پھر ہم وی نیڈ ٹو کنیکٹ ود پیپل جو انفلوئنس رکھتے ہیں اس طرح کی جگہ پہ. صحیح. فار ایگزامپل اپنے لوکل ایڈووکیسی گروپس کے ساتھ، NGOز جو وہاں مسلمس کے اس طرح کام کر رہی ہیں، ان سے جا کے کنیکٹ کریں، نیٹ ورکنگ کریں، ان سے سمجھیں کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں. وہ بہت سی آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وی نیڈ ٹو ریئلی ریز آور وائسز. ہماری جو مساجد ہیں باہر، دے آر لائک کمیونٹی سینٹرز، دے آر پلئنگ اے رول، دے نیڈ ٹو بی مے بی مور ایکٹیو. تو وہاں پہ یہ ٹاکس ارینج ہو. کیونکہ میں نے دیکھے کہ ایسی جگہوں پہ پیرنٹس کو یہ بھی ایک فیئر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو بہت فورسفلی بتایا کہ یہ حرام ہے، اور ہمارے بچے نے کسی اسکول میں یا اس طرح کی باہر کی گیدرنگ میں بات کر دی، تو پولیس انہیں پکڑ کے لے جائے گی کہ آپ جو ایک لا بن چکا ہے تو آپ اس لا کے اگینسٹ کیسے بول سکتے ہیں. یہ پیرنٹس کا بہت بڑا کنفیوژن ہے. آئی تھنک کہ ہمیں یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے جن ممالک میں ہم رہتے ہیں کہ کیا ہمیں وہاں پہ اپنا دین پوری طرح پریکٹس کرنے کا اختیار اور آزادی ہے. اگر ہے تو وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ کانفیڈنس ٹو سے کہ اف یو ہیو اے چوائس ٹو لیو یور لائف دا وے یو ڈو، آئی ہیو دا سیم چوائس. اور اگر یہ میں نے دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے کہ جیسے اگر آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ مائی ریلیجن الاؤز می اور ڈز ناٹ الاؤ می، تو پھر تھوڑے سا آپ سیفٹی مارجن اپنا بڑھا دیتے ہیں. اچھا یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ جو بچے ہیں ہمارے ہر لیول کا، جو یوتھ ہے، اور اس سے پری ایڈولسنٹ اور اس سے بھی چھوٹے بچے، آج کل تو آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی کلاسز میں بھی ایسی بکس ہیں جو کہ سیم سیکس پیرنٹس دکھا رہے ہیں اس میں، یا جینڈر رولز میں جو بالکل ڈفرینٹ چیزیں بچوں کو اپنے سامنے بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اسکرینس پہ بھی نظر آ رہی ہیں، ہر طرف نظر آ رہی ہیں، چاہے آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے یا پاکستان سے باہر ہیں. یہ ٹرمز ہم بچوں کو کیسے ایکسپلین کریں؟ کس قسم کی گفتگو ہماری اب بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو بچوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق مینٹین کرنا، اور انہیں یہ بتائیے، میں آئی نو کہ میں وہ چیز بات ریپیٹ کر رہی ہوں، لیکن جب تک ہم تقویٰ بلڈ نہیں کریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سپیریئر نہیں رکھیں گے اپنی ساری ڈیسیجن میکنگ میں، ہم اگلے اسٹیپ تک نہیں جا سکتے. چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے، چاہے وہ یوتھ ہے یا سمبڈی سینئر. تو یہ سمجھانا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آئیڈینٹی دی ہے، اس میں یہ میل ہے، یہ فیمیل ہے، یہ رولز ان کے الاؤڈ ہیں. اور ان کو یہ سمجھانا کہ آپ دنیا میں اس کے علاوہ بھی ماڈلز دیکھیں گے. صحیح. اینڈ اٹس اوکے اگر دوسرا کوئی کر رہا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے کہ وہ اپنی چوائس سے اپنے لیے چیز چوز کریں رہنے کا طریقہ. اس میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی چوائس درست ہے، چوائس ہے لیکن درست اور غلط کا جو کرائٹیریا ہے وہ قرآن سمجھائے گا. بالکل. اور ویسے بھی جو قرآن ہمیں سمجھاتا ہے، ہم اس کے امپیکٹس بھی سوسائٹی پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی زندگیوں پہ بھی اس کو آبزرو ہم کر رہے ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو بات ہمیں کیا سمجھ آتی ہے جب ہم اسمارٹ پیرنٹ بننا چاہتے ہیں، تو اسمارٹنیس یہ ہے کہ اپنے بچوں کی بنیادوں کو کھوکھلا ہونے سے بچائیں.
رب کی معرفت دیں، رب کی پہچان دیں. پھر آپ دیکھیں یہ ایک یونیورسل فنومینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ظلمات کے مقابلے میں نور کی بات کی ہے کہ نور ایک ہی رہتا ہے، وہ ہے قرآن، جہاں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، اپنے ارد گرد جو سسٹم بنانا ہے اس کا پتہ چلتا ہے. ظلمات آتے رہیں گے، ابھی یہ والی موومنٹ ہے، کل کو کوئی اور موومنٹ ہوگی، کیونکہ ہے ہی یہ ایک فتنوں کا دور. تو ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنی فیملیز کو جب فتنوں سے بچانا ہے تو سمارٹلی ایکٹ کریں، اور سمارٹلی کام کرنا یہی ہوگا کہ آپ دین کے مطابق زیادہ کلیئرٹی لے کر آئیں، اپنے بچوں کو بھی وہ دائرہ کار صحیح سمجھائیں، اور چاہے ایسٹ میں ہیں یا ویسٹ میں ہیں اللہ کا بندہ ہی بن کر رہیں. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.